12 سال تک اس دھرتی پر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رہے بڑے عرصہ تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت اسلامی جو خلافت تھی، اسلامی سلطنت تھی، 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کو اتنی بڑی فتوحات عطا فرمائی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال ہے۔ اگر پہلے 6 سال کا جائزہ لیا جائے تو بڑے امن امان کا دور خلافت ہے، امن و امان تھا، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی اور کسی قسم کا کوئی شر نظر نہیں آتا۔ جب 6 سال پورے ہوئے تو اب منافقین نے اس سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس کے اندر سب سے بڑا دخل عبداللہ بن سبا کا تھا، یہ یہودی تھا، پروپیگنڈے کے تحت اس نے اپنی زبان پہ اسلام کا کلمہ پڑھا، اندر سے یہودی رہا، منافق رہا اور اس سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کی سازشیں کی۔ اس نے داڑھی رکھی، پگڑی پہنی، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا، لوگوں کو جا کر پیغام پہنچاتا کہ نماز پڑھو اس میں کامیابی ہے، زکوٰۃ ادا کرو اس میں کامیابی ہے، نیکی والے کام کرو، گناہوں والے کام چھوڑ دو۔ لیکن اندر سے وہ ایک مشن کے تحت منافق کام کر رہا تھا۔ اس منافقت کے اندر وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا تھا اور آخر کے اندر کوئی شر والی بات کہہ دیتا کہ یہ جو خلیفہ ہے عثمان غنی، اس نے اپنے رشتہ داروں کو لگا رکھا ہے۔ اور اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ذرا صوبوں کا جائزہ کیا جائے تو مختلف قسم کے صوبے تھے، جس کے اندر مکہ بھی تھا، مدینہ بھی تھا، دمشق بھی تھا، بصرہ بھی تھا، کوفہ بھی تھا، مصر بھی تھا۔ یہ مختلف صوبوں کے طور پہ تھے۔ ان میں سے بعض کی صورتحال ایسی تھی جن کے اندر کسی فوجی چھاؤنی کی ضرورت نہیں تھی، وہ امن و امان والے علاقے تھے۔ جیسے اگر بالفرض دیکھا جائے مدینہ طیبہ کے اندر یہاں چھاؤنی کی ضرورت نہیں تھی، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا، امن ہی امن تھا، سچائی ہی سچائی تھی، جھوٹ نہیں تھا، چوری نہیں تھی، ڈاکہ نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، کہ سب ادب احترام کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر فوجی چھاؤنی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو اسلام اترا تھا، وہ امن و امان کا گہوارہ تھا، وہاں تو پرندوں کو ذبح کرنا بھی حرام سمجھا جاتا تھا، شکار کرنا بھی منع تھا، وہاں تو اگر چور ڈاکو بھی داخل ہو جاتا وہ بھی امن کی گود کے اندر آ جاتا، وہاں فوجی چھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے یمن ہو، بحرین ہو، یہ علاقے امن والے سمجھے جاتے تھے، یہاں فوجی چھاڑیاں قائم نہیں کی گئی۔ اور جو باہر والی حدود تھی جیسے مشرقی ہو گئی، کچھ مغربی ہو گئی، کچھ جنوبی سائڈ والی ہو گئی، یہاں فوجی چھاڑیوں کا کیا ہوا؟ اب بصرہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا، فوجی چھاونی قائم کی گئی، اور اسی طرح ایک چھاونی پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا، اور اسی طرح ایک چھاونی کا گورنر ولید بن عقبہ کو بنا دیا گیا، مختلف گورنر بنا دیے گئے۔ اب جب مختلف گورنر ہو گئے، ان کے اندر بعضے جو ایسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، جیسا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قومی خاندان سے تھے، حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے۔ ایسے ولید بن عقبہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری سے ہٹا کر وہاں بھی اپنا رشتہ دار لگا دیا۔ جب اپنا رشتہ دار لگایا، عبداللہ بن
سبا منافق کو اب موقع مل گیا، یہ گیا ابو موسیٰ اشعری کے پاس کہیں یہ میرے ساتھ مل جائے، لیکن وہ صحابی رسول تھے، معذور ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو اب آیا ہے نیا جنرل اور نیا گورنر آیا ہے، یہ دیانتداری سے کام کر رہا ہے، میرے اوپر تو احسان کیا حضرت عثمان نے کہ مجھے عبادت کا موقع دے دیا، میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہا تھا، اب میں عبادت میں لگا رہوں گا، مجھے تو سکون کی زندگی مل گئی، تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس نے ساتھ نہ دیا، اور پھر یہ عوام کے اندر جاتا اور وہاں جا کر یہ باتیں کرتا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا رکھا ہے، غیروں کو نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر رشتہ دار عزیز و اقارب باصلاحیت ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے تو انہوں نے کسی اور کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت کا عہدہ مانگا ہے، جو دنیا کے سارے عہدوں سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجئے، اسے یہ عہدہ دے دیجئے، اگر باصلاحیت ہو اس میں رشتہ داری عیب نہیں ہوتی بلکہ رشتہ داری حسن ہوتی ہے۔ اور فائدہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے نوجوان جنرل لگائے اور ابو موسیٰ اشعری جیسے جنرلوں کو معزول کیا تو فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، روم کی سلطنت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، تو فتوحات کا زمانہ ہوا، سمندر کے اندر بیڑے بنا کر یہ گائے اور انہوں نے فتوحات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ نوجوان لیڈروں کی ضرورت ہے جو آگے بڑھے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دے، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا دے، لیکن مسلسل عبداللہ بن سبا اپنی محنت میں لگا رہا، کوشش کے اندر لگا رہا کہ کسی طریقے سے میں عوام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ باقی ساری تعریفیں کرتا رہتا، نماز کی دعوت دیتا، روزے کی دعوت دیتا، زکات کی دعوت دیتا، اچھے کاموں کی دعوت دیتا، آخر کے اندر کوئی نہ کوئی چنگاری لگا دیتا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے خلاف ہوتی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ کوفہ کے اندر پکڑا بھی گیا اس طرح کی بات کرتے ہوئے، تو انہوں نے پھر اس کو پکڑ کر ولید بن عقبہ کے دربار کے اندر پیش کر دیا، اور پکڑنے والے کون ہے؟ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ جب پکڑا، گورنر کی عدالت کے اندر کیس دائر ہوا، اب اس کا ٹرائل ہوا، اب ضرورت تھی گواہوں کی، تو گواہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوا، تو حضرت ولید بن عقبہ نے اسے قسم لے کر اور تنبیہ کر کے پھر چھوڑ دیا، اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوئی، لیکن یہ اپنے مضمون مقاصد کے اندر آگے بڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے میں اس خلافت کو ختم کروں، جو مسلمان ترقی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اس کا پھیلاؤ رک جائے۔ اس مضمون کاوش کے اندر یہ آگے بڑھتا رہا۔ آگے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک بڑی برادری تھی، اس کے ایک بندے نے قتل کر دیا، اب قتل کا کیس چلتا ہے، وہاں ولید بن عقبہ موجود ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں گواہ پائے جاتے ہیں، گواہی ہو جاتی ہے، اب حد کا فیصلہ جاری کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو دین آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، کسی جاگیردار کے لیے کوئی معافی نہ تھی، کسی سردار کے لیے کوئی معافی نہ تھی۔ اب جب یہ واقعہ پیش آتا ہے، ایک بڑے جاگیردار کے بیٹے کو قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے، اسے سزائے موت مل جاتی ہے، سرتن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اب اس بدبخت کو موقع ملتا ہے، عبداللہ بن سبا اس برادری کے اندر گھس جاتا ہے، اور پھر موجودہ گورنر کے خلاف سازش شروع کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے ناکام کیا جائے۔ آخر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ آ جاتے ہیں، اگر دعویٰ دائر کرتے ہیں آپ نے جس ولید بن عقبہ کو آپ نے گورنر بنا رکھا ہے وہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، تو اگلے دن اس نے
صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد کہا کہ 2 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں۔ وہ شراب میں اتنا دھت تھا کہ اسے پتہ نہیں کہ صبح کے 2 فرض ہوتے ہیں یا اس کے بعد دوبارہ بھی 2 فرض ہوتے ہیں۔ وہ شراب پیتا ہے، اور یہ آپ کی کیسی سلطنت ہے، کیسی اسلامی سلطنت ہے؟ اور گواہ 2 نہیں 4 گواہ پیش کیے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس سنا تو انہوں نے اپنے گورنر ولید بن عقبہ کو کوفہ سے بلایا، وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا، کیس چلا، ٹرائل ہوا۔ اب جب گواہوں کی موجودگی تھی، گواہ جب ثابت ہو جائے تو پھر ملزم سے صفائی نہیں لی جاتی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے۔ جب مدعی گواہ پیش کر دیتا ہے، قاضی کا کام فیصلہ سنانا ہے۔ اگر مدعی گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو جائے، پھر ملزم سے صفائی کے اندر قسم لی جاتی ہے، اس سے حلف لے کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ پورے پروپیگنڈے کے ساتھ گواہ لے کے آئے تھے، گواہ پیش ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی گورنر کے لیے حد جاری کرنے کا حکم نافذ کیا کہ اسے کوڑے لگا دیے جائے۔ شراب کے کوڑے لگنا شروع ہوئے تو درمیان کے اندر ولید بن عقبہ کہتے ہیں عثمان تو مجھے کوڑے مار رہا ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم میں نے تو ایک قطرہ بھی نہیں پیا، میں نے تو کبھی شراب کو سونگا تک نہیں، لیکن وہ حد جاری ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی کہ یہ دنیا کی سزا ہے، میرے سامنے جو ٹرائل ہوا اس کے اندر گواہ ہوئے، ہو سکتا ہے یہ ساری سازش ہو، اب میں اس قاعدے کا پابند ہوں کہ میں تجھ پہ حد جاری کروں اور میں تجھے معزول کرتا ہوں، اس گورنر کے عہدے سے برطرف کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے گورنر کو شراب کی حد جاری کی، کوڑے لگے اور پھر اسے گورنری سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد سعید بن مسیب کو وہاں گورنر بنایا۔ جب وہ گورنر تھے اب بھی عبداللہ بن سبا کی یہ کوشش اور مضمون مقاصد جاری رہے، وہ اس کے بھی خلاف سازش کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کے خلاف بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بردبار تھے کہ اگر اس کو بھی معزول کرنے سے کوئی امن ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان عہدے کے لیے تو نہیں جیتا کہ اس کو عہدہ ہو تو پھر اسے خوشی ہو، عہدہ لے لیا جائے تو پھر مر جائے۔ وہ تو صحابہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی گورنری سے ہٹایا، اور وہاں پر پہلے جو گورنر ابو موسیٰ اشعری معزول ہو چکے تھے ان کو وہاں پر گورنر تعینات کیا اور وہ کوفہ کے گورنر بن گئے۔ لیکن عبداللہ بن سبا چونکہ منافق تھا، اس منافقت کے اندر وہ کوشش کرتا رہا، اپنی محنت اس نے جاری اور ساری رکھی، ہر طرح کی کوشش کرتا رہا، ہر شہر کے اندر جاتا، کبھی کوفہ میں مضمون مقاصد کے ساتھ کام کرتا، کبھی بصرہ چلا جاتا، کبھی شام جاتا، کبھی دمشق جاتا، کبھی بحرین جاتا، کبھی یمن جاتا۔ تو وہ اپنی سازش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے عوام میرے ساتھ ہو جائے اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھین لے۔ حالات مشکل ہوتے چلے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مشورہ ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست پیش کی کہ آپ ایسا کریں، میں آپ کو 10,000 فوجی دیتا ہوں جو مدینہ طیبہ کے اندر وہ آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ پہلے مدینہ طیبہ ان صوبوں میں شمار ہوتا تھا جہاں کوئی فوجی چھاوनी کی ضرورت نہیں تھی، جیسے مدینہ، مکہ، بحرین، یمن، یہاں ضرورت نہیں پیش تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائش بھی رد کر دی کہ اگر یہاں فوجی چھاونی بن جائے گی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ہر ایک کا شناختی کارڈ چیک ہوگا، ہر ایک کی چیکنگ ہوگی، اور مدینہ طیبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کے آئے پھر ان کی چیکنگ ہو، یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، مجھے ضرورت نہیں۔
تو پھر دوسرا مشورہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر آپ میرے پاس شام تشریف لائے، آپ امن و امان میں ہوں گے، خلیفہ آپ ہوں گے، دارالحکومت شام بن جائے گا، آپ میری کسٹڈی میں ہوں گے۔ ایسے اگر آپ بے فکر رہے، یہ بلوائی لوگ، یہ سبائی لوگ آپ پہ حملہ آور ہو جائیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو آپ ایسے کریں مدینہ طیبہ سے یہ جو دارالحکومت آپ نے بنا رکھا ہے اس کو منتقل کر کے آپ شام کے اندر شفٹ کر دیں، میں وہاں کا گورنر ہوں، ہر طرح کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کا میرا رہنا وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو پڑوس ہوتا ہے یہ زندہ کا ہوتا ہے، قبرستان کا پڑوس نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ کے اندر زندہ حیات ہیں۔ اور دوسری حدیث سنائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا آپ کو خلافت ملے گی اور پھر بلوائی لوگ آپ کی اس خلافت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ نے جان دے دینی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی، تو میں یہ خلافت بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ بن سبا اپنی مضمون کوشش کے اندر پھر بھی جاری ساری رہا، حتیٰ کہ اس نے ایک کمائل نامی شخص کو تیار کیا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اسے بھی ایک خنجر دیا گیا جس کے اندر زہر لگا تھا کہ یہ آئے گا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہو جائے گا اور شہید کرنے کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ وہ بدبخت آیا خنجر لے کر اور قریب ہوا، مسئلہ پوچھتے پوچھتے آگے ہوا، خنجر نکالنے لگا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل تھے جنہوں نے جنگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم دھکا دیا، پیچھے جا گرا، خنجر نظر آیا، صحابہ اٹھے اور اس بدبخت کو پکڑا، اب قریب تھا کہ تلاشی لیتے، اس نے قسم اٹھائی کہ میں تو آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی نرمی والا مظاہرہ کیا اور اسے چھوڑنے کا حکم دیا، اس بدبخت کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ تو عبداللہ بن سبا وہ بدبخت جو یہودی تھا اور زہرن کلمہ پڑھتا تھا، منافق تھا، وہ اس کوشش کے اندر لگا رہا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کروں اور اسلامی سلطنت ٹوٹے، مسلمانوں کا نقصان ہو، اس مضمون پروگرام کے تحت وہ محنت کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک اور موقع اسے ملا۔ وہ موقع یہ ملا کہ اس بدبخت نے آ کر شکایت کی کہ یہ جو ہمارا گورنر ہے اسے تبدیل کر دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سا گورنر لگایا جائے؟ اس نے نام پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا۔ جب یہ نام سامنے آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اسے گورنر لگا دیا۔ اور اس سے پہلے وہ ایک بڑی سازش کر کے جو بلوائی تھے مختلف شہروں کے اندر، کوفہ، بصرہ کے اندر، مصر، دمشق کے اندر، تو کافی سارے جمع کر کے وہ لے آیا کہ یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ زبردستی خلافت چھینے ہوئے ہیں، یہ حق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اندر سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری حکومت ہو۔ حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے بڑے حضرات ہیں، وہ بھی اس سے تنگ ہے، بدامنی ہو چکی ہے اور اس نے اپنے گورنر لگا رکھے ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں، جا کر وہاں احوال کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں امر خراب نہ ہو جائے۔ یہ ان بلوائیوں کو اور مختلف لوگوں کو جمع کر کے لایا اور پھر ڈائریکٹ مدینہ کے اندر نہیں لے کے آیا، مدینہ سے 10-10 15-15 میل کے فاصلے پر مختلف پہاڑوں پر رکا، چند جو اس کے خاص لوگ تھے ان کو آگے لے کے آئے
ورنہ اسے چاہیے تھا کہ سب کو لے آتا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے، وہ سمجھاتے، معاملہ صاف ہو جاتا۔ نہیں، چند لوگوں کو چنا، باقیوں کو وہاں اس نے بٹھایا کہ حالات بڑے خراب ہیں مدینہ طیبہ کے، آؤ میرے ساتھ۔ تو چند لوگ یہ لے کے آیا اور سیدھے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب بعض دفعہ بندہ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ خود بھی اپنے جھوٹ کو وہ سچ سمجھنا لگتا ہے۔ اب اس بدبخت نے جھوٹ اتنا بولا تھا کہ حضرت علی اندر سے حضرت عثمان غنی کی حکومت کو نہیں چاہتے، تو بار بار بولنے کے بعد اب اسے یقین ہو گیا شاید واقعی نہیں چاہتے۔ اب یہ چند نمائندوں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ایسے حالات خراب ہیں، اس نے اپنے رشتہ داروں کو لگا رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ حکومت سنبھالیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے شدید کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، وہ میرے سے زیادہ آسان طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم حضرت عثمان غنی کے خلاف بحال کھڑا کریں گے، یہ تم کون ہوتے ہو؟ جب خوب ڈانٹا، وہاں سے اٹھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس۔ جب سب جگہوں سے مایوسی ہوئی تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سازش بتائی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ باقی ہو چکے ہیں، اب ان کی سزا قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّذِينَ، اب ان سے قتال کرنا ہے، ان کو مارا جائے، آپ حکم جاری کریں، ہم ان باغیوں کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، ان کی سزا موت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نرمی والا مظاہرہ کیا اور پھر کھلی کچہری لگائی جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے، مسجد نبوی کے اندر کھلی کچہری لگی ہے۔ اب عبداللہ بن سبا چند حواریوں کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا مطالبات ہے؟ اب انہوں نے چند سوالات کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کے چچا کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا مکہ سے، اب وہ مدینہ طیبہ کے اندر کیوں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب جلا وطن کیا تھا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اس کی کتنی مدت ہوگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5 سال۔ اب 15 سال کے بعد جلا وطن مکہ سے کیا تھا کہ مکہ شہر میں نہیں آنا، 15 سال کے بعد وہ توبہ طیب ہوا ہے، میں نے مدینہ میں آنے کی اجازت دی ہے، مکہ میں پھر بھی نہیں، میں نے کون سا حکم توڑا ہے؟ اس کے بعد دوسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے عبداللہ گورنر کو 5واں حصہ کیوں دیا، مال غنیمت کا 5واں حصہ کیوں دیا، آپ کو کہاں کا یہ حق حاصل ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ روم کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو مسلمانوں کا یہ علاقہ چھینے گا، دمشق کو فتح کرے گا، تو میں اس کو اس گورنر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کراؤں گا اور اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ تو ادھر سے جواباً میں نے اعلان کیا کہ جو روم کو فتح کرے گا میں روم کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کراؤں گا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بھی میں دوں گا۔ اور یہ اعلانات پہلے والی سلطنت کے اندر ہوتے رہے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ اعلان کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، اور حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اعلان کیے، من جہزا غازیا فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کیا، اور کبھی کبھی اعلان ہوتا کہ جو جتنا مال غنیمت جمع کر لے گا تو وہ سارا مال غنیمت اسی کا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے انعامات مقرر کیے تھے، اور اس نے سمندر کے اندر بیڑیاں تیار کی اور روم جیسی سلطنت کو توڑا، اس بادشاہ کو
اپنی حراست میں لیا اور اس کو فٹ بال کی طرح گھما دیا، تو پھر میں نے 5واں حصہ اسے مقرر کیا اور اس کی بیٹی کا نکاح میں نے عبداللہ گورنر سے کیا۔ یہ میں نے انعام کے طور پہ کہا تھا۔ جب مال جمع ہو گیا مجھے پتا تھا کہ منافق یہ برداشت نہیں کریں گے، 5واں حصہ پھر میں نے گورنر کو ترغیب دی کہ مسلمان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، وہ جنت کے لیے کام کرتا ہے، وہ رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے، تو اس نے وہ 5واں حصہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا۔ تو اگلا اعتراض کیا عبداللہ بن سبا نے کہ آپ کا چچا حاکم ہے، آپ نے اس کے بیٹے کو تحفہ کیوں دیا 25,000 درہم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا بھی بھتیجا ہے، میرا رشتہ دار ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کون سا بیت المال سے دیا ہے، حکومت سے نہیں دیا، اللہ نے مجھے مال دیا، میں نے اسے مال دے دیا، اس میں کون سی رکاوٹ کی بات ہے؟ اگلا سوال کیا کہ آپ کے پاس مال کیسے آیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا خطاب دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بیر روما کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا، یہ کہنا تھا میں نے ساری دولت دو پہ لگا کر کنویں کا پانی خرید کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، تو اللہ نے مجھے مال کی فراوانی دی ہے، اللہ نے مجھے تاجر بنایا ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، میں نے بیت المال سے کوئی پیسہ چوری نہیں کیا۔ اگلا سوال اس نے کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، آپ نے پچھلے سال حج کیا اور حج کے اندر 4 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے دین کو بدل دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت ابو بکر صدیق گئے، عمر گئے، انہوں نے 2 پڑھی، ان کا گھر مدینہ طیبہ میں تھا، وہاں مسافر ہوتے تھے حج کے زمانہ میں، وہ 2 رکعت پڑھتے تھے، میرا گھر مکہ المکرمہ ہے، میرے اہل و عیال وہاں ہے، جب میں مکہ المکرمہ جاتا ہوں میں مقیم ہوتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، جب میں نماز پڑھوں گا تو 4 رکعت پڑھوں گا۔ تو اس طرح کے کچھ اور سوالات بھی کیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری تفصیل کے ساتھ انہیں جواب دیے اور اس کا کچھ نہ بنا۔ اب واپس گئے، اب چاہیے تھا کہ یہ اپنی فوجوں کو واپس لے کے جاتے، بلوائیوں کو واپس لے کے جاتے، اب دوسری چال چلی کہ ادھر انہوں نے لیٹر جاری کرا لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے نام کہ یہ گورنر ہوگا۔ جب وہ جا رہے تھے گورنری کی طرف تو انہوں نے فوراً ایک اور لیٹر لکھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ محمد بن ابی بکر جب آئے گورنری لینے کے لیے اسے پکڑ لیا جائے اور اسے قتل کر لیا جائے، اور حضرت عثمان غنی کی مہر لگا دی۔ اب عبداللہ بن سبا گئے دوڑتے دوڑتے، محمد بن ابی بکر ابھی نہیں پہنچے تھے، جب انہیں بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ منافقت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی آپ کے قاتل ہیں، یہ لیٹر ہے، یہ ان کی مہر ہے، ہم نے اسے برآمد کیا ہے، جیسے آپ پہنچیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب پھر محمد بن ابی بکر کو اپنے ساتھ لیا، واپس آئے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں قتل کرانا چاہتے ہیں ہمارے گورنر؟ اب وہ بھی ان منافقانہ چال کے اندر پھنس گئے، واپس آئے اور آ کر مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور ادھر حج کا زمانہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو حج پر جانے کی ہدایات جاری کی کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا تھا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ صرف 17 صحابہ بچ گئے تھے، 17 صحابہ مدینہ طیبہ کے اندر، باقی سارے صحابہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب جب گھیرا تنگ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یہ کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ موقع ہم سے برداشت نہیں کیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، مسجد نبوی میں لے آئے اور یہاں آ کر ان سے عہد لیا کہ جب تک میری زندگی باقی ہے آپ خون خرابہ نہیں کریں گے،
یا مدینہ طیبہ کا ادب احترام کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات ہے اور مدینہ طیبہ میں میری جان کی خاطر آپ کسی سے حملہ آور ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، ان سے دوبارہ بیعت نہیں۔ تو یوں اس طرح معاملہ ہوتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا تنگ ہوتا گیا، انہیں جمعہ پڑھنے سے روک دیا گیا، مسجد کے اندر بربادیوں نے حملہ کیا، گھر تک محصور کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن حسین کو وہاں کا پہرے دار بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ روایتیں منقول ہیں وہ بھی پہرے دار تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر چوکیدارا کرتے تھے۔ 40 دن تک کھانا پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بند رہا۔ اب جب 40 دن گزر گئے، اس کے اندر جو 17 صحابہ تھے وہ سارے کے سارے پریشان حال تھے کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں۔ جس کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حاضر ہوئے کہ یہ کیا حالات ہے، آپ نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں گے، بلوائیوں سے لڑیں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہ دی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو لیا کہ پھر یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات 18 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل آپ نے افطاری میرے ساتھ کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ شہادت کی پیشین گوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور صحابہ سارے کے سارے اس کی تمنا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تمنا کرتے تھے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کاش میں زندہ ہو جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح کی تمنا کرتے تھے۔ بڑی نعمت تھی۔ تو جمعے والے دن صبح کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پجامہ پہنا، یعنی شلوار پہنی۔ ساری زندگی تہبند باندھتے رہے، چادر باندھتے رہے۔ اب یہ حیا کے پیکر ایسے تھے کہیں مجھ پہ حملہ آور ہوں اور میری شرمگاہ نظر نہ آ جائے۔ تو جمعے والے دن 18 ذو الحجہ، جیسے آج جمعہ ہے اور 18 ہے، تو صبح کو انہوں نے پجامہ پہنا اور پھر ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، چھت پہ چڑھے، خطبہ دیا۔ جو مسلمان تھے، باغی تھے، سب نے سنا۔ اس خطبے کے اندر چند باتیں انہوں نے کہی کہ کیا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں نہیں دی؟ کیا جب یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا مکہ کے اندر، تو بیعت رضوان نہیں ہوئی؟ کیا میں نے بیر روما کا پانی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف نہیں کیا؟ کیا مسجد النبوی کی جگہ تنگ تھی، میں نے جگہ خرید کر کے اس کی توسیع نہیں کرائی؟ یہ چند باتیں بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ گواہ رہنا کہ میں اس وقت اسلام پہ ہوں اور آج میری شہادت کا دن ہے۔ اور ادھر جو محمد بن ابی بکر کو لے کے آئے تھے، اب عبداللہ بن سبا نے سازش کی کہ یہی جائے ان کا مسلمان، وہ تو اپنے آپ کو خود بھی کافر سمجھتا تھا، کہ محمد بن ابی بکر یہ حملہ آور ہو تاکہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ چھڑے۔ اب محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ چند گنڈوں کو لے کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے اور آ کر تو تکرار ہوا، حتیٰ کہ ایک تاریخ کے اندر آتا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی پکڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، اگر تیرا ابا ہوتا تو تجھے یہ اجازت دیتا؟ تو محمد بن ابی بکر نے وہ خط دکھایا کہ یہ آپ نے میرے قتل کی سازش کی ہے، یہ لیٹر لکھا ہے، یہ آپ کی مہر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی دی کہ یہ نہ میری تحریر ہے، نہ میری مہر ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں۔
تو محمد بن ابی بکر نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے صفائی سنی، یقین آ گیا، اپنے حواریوں کو ساتھ لیا، باہر نکل آئے، قتل کے اندر انہوں نے مداخلت چھوڑ دی، اور قتل کے اندر کوئی صحابی ملوث نہیں ہے۔ جو یہ بیان کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، محمد بن ابی بکر نے صفائی لینے کے بعد واپس آئے اور باہر آ کے کہا کہ نہیں، میرا کوئی دخل نہیں اور نہ میرے قتل کے خلاف کوئی سازش کی حضرت عثمان غنی نے، یہ بدبختوں نے یہ سازش کی ہے۔ اب پھر بلوائی آ چکے تھے، سبائی آ چکے تھے، وہ بدبخت داخل ہوئے اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حتیٰ کہ چونکہ دارالخلافت کے اندر تھے تو ایک بدبخت مار رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی نائلہ، وہ آگے آئی اور تلوار کو پکڑا تو ان کی 3 انگلیاں بھی کٹ گئی تھی۔ اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کرنا چاہتے تھے، حضرت نائلہ نے یہ بھی روکا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمعے والے دن 18 ذو الحجہ کو شہادت ہوئی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جس بدبخت نے عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کے سکے بھائی خالد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پتہ چلا کہ یہ وہی ٹولہ ہے جو حضرت علی کا نام لے کر حضرت عثمان غنی کو شہید کرنا چاہتے تھے اور اس مذموم مقاصد کے اندر کامیاب ہوئے۔ یہ حضرت علی کے بھی خیر خواہ نہیں تھے، حضرت علی کو بھی شہید کرنے والے وہی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی صحابی رسول اس کے اندر بالکل ملوث نہیں۔ محمد بن ابی بکر کو غلط سازش کے ساتھ ان کے خلاف بھڑکایا گیا، صفائی دینے کے بعد معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور ابھی عید والے دن